ہمارے بزرگوں نے محنت کی، ہم نے سیکھا صحیح کسی حد تک، لیکن شاید ممکن ہے کہ میں اتنا اچھا باپ نہیں بن سکا جتنا اچھا مجھے ہونا چاہیے، اسی لیے میری اولاد یا میرے شاگرد جو کہ اولاد ہی کی طرح ہے وہ کچھ نہیں سیکھ سکے جو ہمیں ملا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں تک جو کچھ پہنچ رہا ہے اس میں ہماری جو نسل کے لوگ ہیں وہ بھی ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ لوگوں کو پہنچائے۔ مثال کے طور پر میں ایک استاد ہوں، جامعہ کراچی میں پڑھاتا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی، اگر 10 بجے میری کلاس ہے اور الحمدللہ میں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو 83 سے پڑھا رہا ہوں، اگر 10 بجے کلاس ہے تو میں کوشش کروں گا میں 2 منٹ 4 منٹ پہلے پہنچوں، اپنے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں جہاں میرا طالب علم میرا انتظار کر رہا ہے، الحمدللہ، اور اس کی رحمت ہے کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ آج طالب علم اس لیے عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اسے یہ اندازہ ہے کہ استاد پڑھ کر بھی آیا ہے۔ پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس سے بڑا کام پڑھانا۔ سر خط کلامی معاف، یعنی کہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، سبق آموز گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ خیالات آپ کو دکھائیں گے، نیگیٹو کمنٹس نوجوانوں نے دیے ہیں محنت کے حوالے سے، وہ کیا دیے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، فکر نو میں محنت کے حوالے سے آج ہم بہت ہی سبق آموز گفتگو کر رہے ہیں۔ کمنٹس کیا ہے نیگیٹو، جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہا کہ کمنٹس آپ کو دکھائیں گے کچھ نیگیٹو کمنٹس۔ آئیے سر آپ بھی دیکھیے، نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ بھی دیکھیے اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین خیالات جانتے ہیں نوجوانوں کے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ آئیے۔ محنت ہم یوتھ سے نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، جب سب کچھ بنا بنایا ملتا ہے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، محنت کس کے لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے۔ ہمیں کیا ملے؟ ہمیں پیسے چاہیے گھر سے پڑھائی کے لیے، ہمیں پیسے چاہیے ادھر ادھر ذرا ایگزیکٹلی نوجوان ہے تو کچھ تو نیا دیکھنا چاہیں گے نا۔ اب جب ہمیں سب کچھ فری مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ کیونکہ آج کل جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ ترجیح نہیں جاتے، بلکہ جس کا زیادہ بڑا سپورٹ ہو، مینس کہ کسی کی بڑی بات چیت ہو یا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ محنت کر کے بندہ 300 روپے کما لے گا، اگر وہی بندہ بڑی سورس لگا کے بڑی جاب کرے اور اس نے بھلے میٹرک کیا ہو بٹ اس کی سیلری زیادہ ہو تو وہ زیادہ اپنی لائف میں زیادہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ کماتا ہے اتنا ہی وہ اپنی جتنی اس کی ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے مطابق اور اپنے گھر والوں کے مطابق اس کو سارا وہ آرام سے سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے محنت کرنی اتنی کوئی ضروری نہیں ہے، بٹ آپ کا سپورٹ ہونی چاہیے اور آپ کا پیسہ ہونا چاہیے۔ ناظرین نوجوان اور محنت کے حوالے سے خیالات جاننے کی آج ہم نے کوشش کی۔ آئیے اب اسٹوڈیو دوبارہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اور نوجوان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈیو دوبارہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کمنٹس ہم نے دیکھے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ نوجوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سر جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے نوجوان آج محنت سے کیوں بزن ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا سسٹم اس کا قصوروار ہے؟ اور ہم اپنے نوجوانوں کو محنت کرنے پر کس طریقے سے آمادہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بڑا اچھا سوال کیا، ہم نے کمنٹس بھی دیکھے تو شاید کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محنت کر کے ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے بہت پیسہ چھوڑ دیا ہے، بس وہی کھاتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ بات سادہ سی یہ ہے کہ اپنا نظریہ ہے، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ زندگی کے حقائق کو سمجھ لیں۔ واہ، جیسے یہاں کچھ کمنٹس میں نے دیکھے ان کو، اور یہ جو صاحبزادے سامنے تشریف رکھتے ہیں ان کو میں نے سنا، میں اس میں کو ریلیشن شپ اگر قائم کروں، ان کے درمیان تعلق قائم کروں، تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے صاحب رشوت اور سفارش کی بنیاد پر جب لوگوں کو ملتا تو پھر ہم کیوں محنت کریں؟ یہ مشکلات تو ہر دور میں رہی ہیں، صحیح، اور ہر نوجوان کو مشکلات زندگی کے اندر تو سہنا ہوتی ہیں، فیس کرنا ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اس کیفیت سے گزرے تو وہ کہے کہ اب ٹھیک ہے میں ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلا جاؤں، ٹھیک ہے غلط راستے کی جانب، یا چوری ڈکیتی کی طرف چلا جاؤں، خودکشی کر لوں، ناکامی ہو رہی ہے تو چھوڑو مجھے کیا کرنا، پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں، یا ہے تو چلو میں اس کو ویسے ہی خرچ کروں۔ اصل میں یہ سارے نیگیٹو امپیکٹ ہیں پرسنالٹی کے۔ شاید ممکن ہے کہ اس وقت جب اس نوجوان کو رہنمائی کی ضرورت ہے معاشرہ اس کی مدد نہیں کر پا رہا۔ صحیح صحیح، اور بدنصیبی یہ ہے کہ معاشرہ اس لیے مدد نہیں کر پا رہا ہے کہ معاشرہ شاید
اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، کیونکہ وہ صرف اپنے خاندان اور خون اور گھرانے تک محدود ہو گیا. صحیح. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ذرا دیکھیے آپ کہ اگر ذرا سا توجہ دیں اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. واہ واہ، بے شک. اور اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے اس بنیادی اصول کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اب دوسری طرف آئیے کہ جیسے پہلا کمنٹ میں نے دیکھا تو اس میں یہ کہا کہ جی جب پیسہ اتنا آ گیا تو ادھر ادھر دیکھو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، بس زندگی کا ایک یہ انداز ہے، لاوبالی پن کہہ لیجئے یا اس کو غیر ذمہ داری کہہ لیجئے، یا ممکن ہے کہ زندگی کے جو مسائل سے فرار کا راستہ کہہ لیجئے، کچھ بھی ہو. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث آ رہی ہے، بہت طویل حدیث ہے لیکن مختصراً اس کو چند جملوں میں ضرور صرف میں اس کا حوالہ دوں گا. ایکچوئل حدیث طویل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہیں بہتر ہے کہ جو رسیوں میں جو گٹھے ہیں لکڑیوں کے وہ باندھ کر لاد کر لے کر آئے اور اسے فروخت کرے، یعنی محنت سے لکڑیاں چنے اور پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں سے اٹھا کر لائے اور اس کو تقسیم کرے، اس کو بیچے اور اس سے پیسہ حاصل کر کے رزق حلال حاصل کر لے، بنسبت اس شخص کے کہ جو کسی کے سامنے سوال کرے. تو یہ ذلت ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں جو سوال کرنا، اس سے ماں باپ بھی شامل ہیں، بہن بھائی بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، دوست احباب بھی شامل ہیں. سوال کرنا تو جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ، جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ، واللہ دشمنی ہے بڑی آبرو کے ساتھ. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب وقت بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ نوجوان جلدی جلدی کوئی چھوٹے چھوٹے سوالات کریں اور پھر آپ ان کے جوابات دیں. جی میرا یہ جو سوال ہے کہ آج کی جو نیکسٹ جنریشن ہے یا یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن جو میں نے کولیگز میں دیکھا راہ تعین نہیں کر پاتے، وہ جو ہماری جو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جو ماں باپ جو اسٹرگل پہ زیادہ زور دیتے ہیں، پاکستان میں ایسا ہم نے رواج نہیں دیکھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے سر مختصر جواب میں چاہوں گا. مختصر صرف اتنا سا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے جو شعبہ ہے باہر کی دنیا جس کو آپ مغربی دنیا کہتے ہیں اس میں بڑا اہم ہے. نوجوان جو پرائمری اسکول سے جو بچہ ہے پرائمری اسکول سے لے کر اور جب یونیورسٹی تک جاتا ہے اس کی پرسنالٹی میں وہ کیریئر کاؤنسلر بہت اہم ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کیوں اس کا رویہ بدل رہا ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کو سیٹ کرتا ہے اور پرسنالٹی کو پرسیپشن کو سیٹ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے ان کے یہاں کیریئر اورینٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں میں بی کام کیوں کر رہا ہوں، بی اے کیوں کر رہا ہوں، بھائی بابا نے کہہ دیا کہ پی ایچ ڈی کر لو، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، کیوں کر لیا نہیں معلوم. اچھا بابا نے کہا یہ کر لو، میں نے کر لیا، بھائی کیوں کچھ نہیں معلوم. تو پہلے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے ایپٹیچیوڈ کو دیکھیے، کہے سنے پر نہ جائیے اور والدین کی جو خواہش ہے اس کی اطاعت کیجیے، لیکن بیٹھ کر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بات کو سنیں اور سمجھیں. سر خطا کلامی معاف. ناظرین انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام فکر نو.